اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، ان یذکر یہ کہ نام لیا جائے، فیہا اسمہ اس میں ان مساجد میں اس اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا نام لکھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے، وسعی اور جس نے کوشش کی فی خرابها اس میں خرابی ڈالنے کی، اولئک وہی ہیں، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوها یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ عذاب عظیم آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ باب اور ترجمہ اس کا سن لے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب یعنی تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے، اکٹھا ذکر یہاں پہ آیا ہے۔ یہ تینوں گروہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادتگاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کیا۔ ابرہہ اس نے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے تک سے روکتے تھے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً یعنی اپنے عمل سے لوگوں کو اس طرف رخ کرنے سے روکا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اکیلا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتے اور یا پھر عبادتوں کو ویران کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ اس آیت کا اگلا جملہ بہت ذو معنی ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ یہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک باریک سا اشارہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کا یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان کی جگہوں پر ڈر ڈر کے یعنی کہ ڈر ڈر کے خوف زدہ ہو کے داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں بھی تولو تم پھیر لوگے، فثم تم پھیر لوگو یعنی اپنا رخ پھیر لوگو، پھر جاؤ گے بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے یا رخ پھیر لینا، تو فتما پس وہی وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وہ وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ بامہارا ترجمہ اس کو سن لیں، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، یعنی یہ ساری طرفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا ہے، بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، اوپر جن تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے ان کے درمیان ایک اختلاف قبلہ کا بھی مسئلہ تھا۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مشرکین مکہ جو ہے وہاں کے بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے اپنا۔ مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بات یہودیوں کو ناگوار تھی۔ ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف یعنی رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اب نماز بھی پڑھا کرو، تو یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے مختصر عرصے کے لیے یہ حکم آیا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان بھی ہماری بات ماننے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے آرڈر جو ہے وہ دوبارہ اسی پہ آ گیا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگر اس بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آیت بظاہر اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے آتا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اسی کی تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔
चुनाचे वो जिस सिमत की तरफ रुख करने का हुक्म दे दे बंदों को, तो बंदों का काम है कि उसकी हुक्म की तामील करें। यही वजह कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह हो जहाँ किबले की सही सिमत मालूम नहीं हो रही हो, तो वहाँ वो अपने अंदाजे से जिस सिमत को किबला समझकर नमाज पढ़े, यानी थोड़ी सी देर तो वो लगाएगा सोचने में कि किधर हो सकता है, तो उसकी नमाज फिर हो जाएगी, जहाँ का वो तयन उसके जहन में बैठ जाएगा और उसको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर बाद में उसको पता भी चले ना कि जिस रुख पे नमाज पढ़ी है वो सही रुख नहीं था, तब भी नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी ताकत के मुताबिक तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की है ना। दरअसल किसी भी जगह या किसी भी सिमत में अगर कोई तकद्दुस आता है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आता है। लिहाजा अगर अल्लाह ताला किबले के तयन में अपने हुक्म बदल रहा है, तो इसमें किसी फरीक की हार जीत का सवाल नहीं है। ये तब्दीली सिर्फ यही दिखाने के लिए आ रही है कि कोई सिमत अपनी ज़ात में मकसूद नहीं, मकसूद अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी है। अगर आइंदा अल्लाह ताला दोबारा बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दे दे, तो ये बात नाकाबिल ताज्जुब होनी चाहिए, ना नाकाबिल इतराज़ होनी चाहिए। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद पकड़ी। इत्तख़ज़ का मतलब जो है वो पकड़ना, लेना वगैरह है, यानी बनाना। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद बना ली, यानी कोई बेटा बना लिया। सुबहानहू, पाक है वो ज़ात, बल्कि लहू उसी के लिए है, माँ वो जो कि फिसमावात आसमानों में है, वल अर्ज़ ज़मीनों में है, कुल कुल सारी की सारी, यानी वो सारी मखलूक, लहू उसी के लिए क़ानितुन फरमाबरदार है। बदीउ समावाती वल अर्ज़, बदीउ नया पैदा करने वाला है, नया मौजूद है, यानी कि सबसे पहला पैदा करने वाला या ईजाद करने वाला है आसमानों ज़मीन का। वैज़ा, और जब कज़ा वो फैसला करता है अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा पस बेशक यक़ूलु कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून पस हो जाता है। यानी वो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का मौजूद है, जब वो किसी बात का फ़ैसला करता है तो उसके बारे में बस इतना कहता है कि हो जाए, चुनाचे वो हो जाती है। अच्छा जी, ईसाई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते ही हैं, यानी कि आज तक भी। बाज़ यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे, और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। ये आयत उन सब की तरदीद कर रही है। मतलब यह है कि औलाद की ज़रूरत उसे हो सकती है जो दूसरों की मदद का मोहताज हो। अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, और उसे किसी काम में भी किसी की छोटी से छोटी मदद की भी ज़रूरत नहीं है, फिर वो औलाद का मोहताज कैसे हो सकता है। इसी दलील को अगर मंतकी पैराए में बयान किया जाए तो वो इस तरह होगी कि औलाद अपने बाप का जुज़ होती है, और हर कंप्लीट चीज़ अपने जुज़ का मोहताज होता है। अल्लाह ताला चूँकि हर एहतियाज से पाक है, इसलिए उसकी ज़ात बसीत है, जिसे किसी जुज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा उसकी तरफ औलाद का मंसूब करना उसे मोहताज करार देने के मुतरादिफ है। जी, आज का सबक यहाँ तक ही हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह इससे अगला सबक हम कल पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।